ڈر انسان کو، ڈر کی وجہ سے فیٹی لیور بنتا، ڈر کی وجہ سے کڈنیاں مار کھاتی، کڈنیاں فیل ہونا ڈر کی وجہ سے جو ہے. تو ڈر کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ ڈر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتی کیا؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈریں. تو ڈر بولنے کی چیز اللہ میرے وہاں سے خاص بولتا. لیکن انسان کیا کیا چیزوں سے نہیں ڈر رہا ہے آج؟ ایک چیز دو چیز بول تو گن کو بولے یا بے شمار چیزاں. کسی کو پیسوں کا ڈر ہے، کسی کو رشتوں کا ڈر ہے، کسی کو دوستی کا ڈر ہے، کسی کو کام چلے جانے کا ڈر ہے، نوکری جانے کا ڈر ہے. کیا کیا ڈرا لے کو جی رہے نہیں انسان آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولتے سو، آدمی کے اوپر کافراں ایسا ٹوٹ پڑ کو ان کو چھلی چھلی کر کو رکھ ڈالتے جیسا ایک بھوکا آدمی چاول کے دانے کو چاپ چاپ کو چھلنی چھلنی کر دیتا. اللہ صحابہ حیران ہو کو پوچھتے کیا ہمیں تعداد میں کم رہ دیں گیا؟ اللہ کے نبی بولتے نہیں، تعداد میں سمندر کے جھاگ کے برابر رہتے، لیکن وہن رہتا وہن. صحابہ کرام پوچھتے وہن بولے تو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے دنیا کی محبت، موت سے ڈر. ثابت قدمی کی ایک دو مثال. آدمی کو آج کے دور میں صحیح معنوں میں بولنا ہو تو پیسوں کی لالچ بہت زیادہ ہے، نام کی لالچ بہت زیادہ ہے. اگر آدمی کو کہیں بھی ایک پیسہ کا کٹا مل گیا تو وہاں پر ثابت قدمی یہ ہے کہ اس کو چھوئے نہ. اگر چھوتا ہے تو کس کے پیسے ہے کہ اس کو پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے اسلام کی. 1 سال تک وہ آدمی کو ڈھونڈ کو کس کے پیسے ہے کہ اس کو دینا، نہیں تو چھینا نہیں، اسے چھوڑ ڈالنا. آج کیا ہو رہا ہے ماحول؟ خالی 10 روپے کی نوٹ یا 20 روپے کی نوٹ کے لیے بھی انسان جھوٹ بولنا گوارا کرتا ہے. نہیں میرے جب سے چھوڑے سو لو میرے اس کو نہیں بولتے ثابت قدمی. ثابت قدمی کس کو بولتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی راستے میں مل جائے، اپنا ایمان نہیں بیچتا، انہیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، جائیداد بٹنے کا معاملہ ہو، یا کسی اور مسئلہ ہو، کیسا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، ایمان سے ہٹے بغیر کون جڑ کے رہتا، جم کے رہتا، انہیں ثابت قدم رہنے والا شمار کیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بات میں انسان اپنی بات سے پلٹ جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو ٹوپیاں پہنا دے رہا ہے. اس قسم کے کام اگر انسان کرنا شروع کریں گا تو اس کا خمیازہ یہی ہوگا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آج دیکھو ہر کھیت ہریالی سے لہلہانا چاہیے. کھیتوں میں کھلیانوں میں جو پیداوار جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہر دن بادل آ رہا ہے، بادل کس دن نہیں آیا بول کے ہر دن آ رہا ہے. بارش ہو رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمیں انسان ہمیں کرتے سو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو رکا کے رکھتا ہے. میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے آج جس عنوان کو رکھا گیا ہے وہ ہے ثابت قدمی. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی بھی رہتی ہے اور کم بھی ہوتے رہتا ہے ایمان. تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ رکا کو رکھنا، ٹکا کو رکھنا، یہ آج کے دور کی بہت ہی زیادہ اہم ترین ضروری اور لازمی چیز ہے. اس کے بارے میں فوکس نہیں رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان دیکھتے دیکھتے چلے جا رہا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ مومن رہیں گا، شام تک کافر بن جائیں گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زب دیتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے آج جس عنوان کو رکھا گیا ہے وہ ہے ثابت قدمی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی بھی رہتی ہے اور کم بھی ہوتے رہتا ہے ایمان، تو اس کو ثابت قدمی کے ساتھ رکا کو رکھنا، ٹکا کو رکھنا، یہ آج کے دور کی بہت ہی زیادہ اہم ترین ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اس کے بارے میں فوکس نہیں رہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان دیکھتے دیکھتے چلے جا رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ مومن رہیں گا، شام تک کافر بن جائیں گا، شام کے ٹائم وہ مومن رہیں گا لیکن صبح تک کافر بن گیا رہیں گا۔ اس طریقے سے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا رہتا بولنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ گویا کہ وہ دور آ چکا ہے کہ ہمارے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، ہمارے کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے سے کب جدا ہو گیا، اس کی خبر بھی نہیں رہ رہی۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نیک کام کرتے 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 اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ذراع، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہوتا، وہ اتنا قریب ہوتا انہیں جنت کے، خالی ایک ہاتھ کا فاصلہ، ایک ذراع۔ پھر اچانک زبان سے کوئی ایسا لفظ بول دیتا جس کی وجہ سے جہنم اس کے آواز سے لازم بن جاتی، جنت سے ہٹ کو سیدھا جہنم میں چلے آتا۔ اور ویسا ایک بندہ جہنم جانے کے کام کرتا کرتا گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ذراع رہتا بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اچانک توبہ اور استغفار کر کے انہیں جنتی بن جاتا بولتے۔ تو ایمانی لحاظ سے انسان کا آخری مومنٹ تک انہیں کیا لحاظ سے رہتا ہے یا کیا لحاظ سے انہیں مرتا ہے بولا نہیں جا سکتا۔ آدمی کو آخری وقت کلمہ نصیب ہونا بولے تو معمولی بات نہیں ہے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آدمی کا
آخری جملہ، آخری لفظ، آخری سینٹنس اگر لا الہ الا اللہ رہا تو جنت کو چلے جاتا بولنے کی جو بات ہے، وہ بات اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی کہ ہماری زندگی کیسی بیت رہی ہے. انسان چاہ کو بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے سو کتنے کی کیسز ہیں. کئی لوگ ہاسپٹل میں ہیں، مسلمان دیندار گھرانہ، جا کے ہاسپٹلوں میں کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو انہیں کیا بول رہا معلوم؟ یہ وقت میں پڑھ کو فائدہ کیا؟ ایسے ذرے نہ بولے. ذرے لوگ ایسا بھی بولے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھنے آ رہا نہیں، میرے کو نصیب نہیں ہوتا انسان کو. ہمیں سوچتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہمارے اوپر ہمارا پورا کنٹرول ہے. بول کو کنٹرول ہے رہا تو لیور خراب ہے، سن کو لیور خراب اچھا کر لو بولو. سانس صحیح نہیں کھیلتی، اس سے سانس صحیح کر لو بول کو بولو. سر میں درد آتا ہے تو فوراً کنٹرول ہے بولو تو سر میں درد نہیں ہے سر کر لو بولو. ہمارے جسم کے ہمیں راجا نہیں ہے، ہماری سانس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، پورے جسم کے اوپر کیا کنٹرول رہ سکتا ہمارا؟ آدمی دیکھنے کے لحاظ سے، گھمنڈ کے لحاظ سے باخد اپنے آپ کے بارے میں بولتا رہیں گا میرے کنٹرول میں ہے، میں کر سکتا ہوں ویسا ایسا بول کے، لیکن آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ رہے ہو تو پڑھنا نصیب نہیں ہو سکتا ہے انسان کو. یہ کس وجہ سے ہوتا بولتا؟ پوری جو زندگی بیت رہی ہے وہ زندگی کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے. زندگی کا جو خمیازہ ہے وہی آخری وقت میں بھگتنا پڑتا ہے. تو ابھی جو قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتا ہے کیا؟ آدمی ثابت قدم رہنا ایمان کے اوپر. زلزلے آ جان دے، طوفان آ جان دے، آدمی کو اوپر سے نیچے تک ہلا کو رکھ ڈالیں دے، لیکن ایمان سے کبھی ہٹنا نہیں بولتا اللہ تعالیٰ. ثابت قدم ٹھہر جانا بولتا اللہ تعالیٰ. یہ ثابت قدمی جب کب ہے تو انسان کے اندر آتی ایمان کے لحاظ سے. ثابت قدمی جس وقت آ جاتی ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ بولتا اللہ تعالیٰ، ان کے پاس فرشتے آتے بولتا اللہ تعالیٰ. فرشتوں کا آنا جانا کنٹینیو ہو جاتا ان کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہر لحاظ سے. ثابت قدمی کی ایک دو مثال. آدمی کو آج کے دور میں صحیح معنوں میں بولنا ہو تو پیسوں کی لالچ بہت زیادہ ہے، نام کی لالچ بہت زیادہ ہے. اگر آدمی کو کہیں بھی ایک پیسہ کا کٹا مل گیا تو وہاں پر ثابت قدمی یہ ہے کہ اس کو چھوئے نہ. اگر چھوتا ہے تو کس کے پیسے ہے کہ اس کو پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے اسلام کی. 1 سال تک وہ آدمی کو ڈھونڈ کو کس کے پیسے ہے کہ اس کو دینا، نہیں تو چھینا نہیں، اسے چھوڑ ڈالنا. آج کیا ہو رہا ہے ماحول؟ خالی 10 روپے کی نوٹ یا 20 روپے کی نوٹ کے لیے بھی انسان جھوٹ بولنا گوارا کرتا ہے. نہیں میرے جب سے چھوڑے سو لو میرے اس کو نہیں بولتے ثابت قدمی. ثابت قدمی کس کو بولتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی راستے میں مل جائے، اپنا ایمان نہیں بیچتا، انہیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں، چاہے وہ وراثت کا مسئلہ ہو، جائیداد بٹنے کا معاملہ ہو، یا کسی اور مسئلہ ہو، کیسا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، ایمان سے ہٹے بغیر کون جڑ کے رہتا، جم کے رہتا، انہیں ثابت قدم رہنے والا شمار کیا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بات میں انسان اپنی بات سے پلٹ جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو ٹوپیاں پہنا دے رہا ہے. اس قسم کے کام اگر انسان کرنا شروع کریں گا تو اس کا خمیازہ یہی ہوگا کہ اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آج دیکھو ہر کھیت ہریالی سے لہلہانا چاہیے. کھیتوں میں، کھلیانوں میں جو پیداوار جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہر دن بادل آ رہا ہے، بادل کس دن نہیں آیا بول کے ہر دن آ رہا ہے. بارش ہو رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمیں انسان ہمیں کرتے سو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو رکا کے رکھتا ہے. سوچ کے دیکھیے آنے والے سال میں قیمتیں کیا لیول میں جانے والے ہیں. چاول کا ریٹ کیا بننے والا ہے، دال کا ریٹ کیا بننے والا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی چیزیں کھانے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ کتنی قیمت کو چھونے والے ہیں. سوچ کر دیکھیے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ انسان بات پہ نہیں ٹھہر رہا ہے، انسان کی قدر نہیں کر رہا ہے، انسان بڑوں کا احترام چھوڑ دیا ہے، انسان اپنے بچوں کی تربیت کرنا بولنے کی توجہ نہیں ہے.
مکمل طریقے سے انسان دین سے الگ جدا ہوتے جا رہا ہے. ایمان بولتے سو چیز کیا ہے اس کے دل سے نکلتے جا رہی ہے. ثابت قدمی وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. ایسا معاملہ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طریقے سے ایمان کو سمجھیں اور اس کے اوپر ثابت قدم کیسا رہنا اس بارے میں سوچیں, تدبر کریں. تو ایمان اس کے اوپر ثابت قدم رہنا, اس کا مطلب یہ ہے, ایک واقعے کے ذریعے سے ہمیں سمجھ لیتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ, انہوں کیا ہے, ایک کے پاس غلام تھے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف کیا کرتا تھا, دن بھر جانوروں کو چرانے واسطے بھیجتا تھا. رات ہونے کے ساتھ ہی باقاعدہ جو لوگ رہتے گیہوں چاول جاری پسالنا بولے تو وہ ٹیمپو گھرنی کیا تھی, وہ تو چکی تھی. تو وہ چکی کے واسطے اس کا انہیں امیہ ابن خلف مکہ میں فیمس تھا, تمہارا گیہوں پیسنا ہے تو لا کو دو. گھرنی کے سر کا اس کا بڑی چکی تھی. وہ چکی پھرانے کی ذمہ داری بلال رضی اللہ عنہ کو دے کے تھا. رات بھر چکی پیستے رہو, دن بھر کیا ہے جانوراں چراتے رہو, ایسا کام پہ لگا کے رکھ دیا تھا. بہرحال بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ دن رات محنت کرتے کرتے اپنی زندگی بتا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ. ایک ضعیف روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرے, بات چیت کرے. اب اس کے بعد رات میں انہوں چکی پیس پیس کو تھک جا کے نیند کے اندھاری میں پیس لیتے بیٹھے رہے گا, تو آپ کو بولے کہ تمہیں تھوڑی دیر سو جاؤ, تمہاری جگہ میں چکی پیس دیتا ہوں. تو بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور رات بھر کیا ہے پیستے رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ ایک انسان کو ایسا ساتھ دینے والا ہے, تو یہ اچھا دین اچھا مذہب والا ہی ہے, اس کا کیریکٹر اس کا اخلاق مجھے بہت دل کو لگ رہا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دین کی بات پیش کرے تو قبول کرے. ایک روایت ایسی ملتی ہے, بہرحال سند کے لحاظ سے صحیح حدیث نہیں ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ بہرحال مسلمان ہونے کے بعد امیہ ابن خلف ایسی تکلیفیں دیتا تھا کہ چل چلاتی ریت پہ سلاتا تھا. دونوں ہاتھوں کو بند کے رٹوں کے اوپر لکڑی لے کے مارتا تھا. چرکے کا چرکا بھی لینا, ساتھ میں درد بھی بہت زیادہ ہونا. اتنی تکلیف دے کر ایک ہی بات بولتا تھا انہیں, اللہ کو ماننا چھوڑ ڈال, اسلام سے پھر جا. تو ساری تکلیفوں پریشانیاں اٹھانا ان کو اچھا دکھتا تھا, لیکن اسلام کو چھوڑ کو, اللہ کو چھوڑ کو, سب لوگ جتنے بھی معبود ہیں سب جنے حق کو ہے بول کو بولنا یہ گوارا نہیں تھا. جبکہ ہمیں بڑا سمپل میں بولتے ہیں, مکوٹی دیوت لگڑا انارو بول کو بڑے سمپل طریقے سے بول ڈالتے. بلال رضی اللہ عنہ کیا بولتے تھے, احد احد, اکیلا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں کہ ہم عبادت کریں, اس کی حقش نہیں ہے کسی کا, لا الہ الا اللہ. تو اس بات پہ جم کے تھے, ان کو بھلے ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, تپتی ریت میں لٹایا گیا, کتنا تکلیف دینے کے باوجود بھی انہوں ثابت قدمی ایسی دکھائے کہ رتی بھی ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا, اپنے ایمان سے انہوں ہٹے نہیں. اس کو بولتے ثابت قدمی. اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے بولے تو ثابت قدم اپنے ایمان کے اوپر رہنا. بولے تو کسی بھی اسلام کے خلاف میں کوئی بھی بات آئی برداشت نہیں کرنا. کون بھی آپ کو ہمارے سامنے بول رہا ہے کسی کے بارے میں, بھائی اس کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے بولیں گے تھے, سدھارنا اس کو ہے. اس کے پیٹ پیچھے ہمیں گل لگا لے کو, چپ کے ہمارے نہیں کیا اٹھا کو اس کو کہیں دینا. تو ایسا ثابت قدمی رہنا آدمی کے نے. کوئی بھی بات دیا, وعدہ کرا, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا. وعدہ کرتے اسٹے میں سوچ لینا کہ واقعی میں یہ کام ہو سکتا نہیں ہو سکتا, ہو سکتا تو وعدہ, نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیجیے. تو ہر ایک معاملہ جو بھی اسلام لسٹ بتاتا ہے وہ تمام چیزوں میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا, چاہے کیسی بھی پریشانی آن دے, کیسی بھی مصیبت آن دے, پھرنا نہیں. سعودی عرب میں ایک قبیلہ بہت مشہور تھا امانت داری میں. کوئی چیز ان کے پاس رکھتے تو اپنی جان دے, لیکن وہ چیز کو چوٹ آنے نہیں دیتے تھے. اتنی امانت کا خیال کرنے والا ایک خانوادہ مشہور تھا. غالباً تابعین کے بعد کے جو جنگوں کا دور تھا اس ٹائم کی بات ہے, بنو عباسیہ یا خلافت عثمانیہ, یہ ٹائم کو ایک شخص اپنے بیٹے کو
مرتے مرتے لا کر اس خانوادے کے ایک آدمی کو دے کے بولتا ہے میرے بچے کی حفاظت کرو، دشمن پیچھے پڑے ہیں، میرے کو مارنے واسطے آ رہے ہیں۔ تو وہ صاحب بچے کو گھر کے اندر امانت داری کے ساتھ رکھے، دشمن آئے، آ کر ان کے دروازے، ان کو معلوم پڑا کہ فلاں خاندان والے کو چھپا کو رکھے ہیں، آ کو باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھولے، ان کا بچہ باہر تھا، ان کے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دیے، تب بھی نہیں ہٹے، نہیں کھولے دروازہ، حتیٰ کہ ان کے اولاد ایک نہیں 2-3 اولاد کو تک قتل کر دیا گیا، پھر بھی اپنی بات، اپنی زبان، اپنی امانت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ہوتی ثابت قدمی، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک مسئلے میں اسلام اس کو پرائیورٹی دینا، اس کو مقدم رکھنا، اس کے سامنے دوسری کوئی سی بھی چیز آنے لات سے مارو، اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ایک بات بولتا، قل اے نبی آپ بول دو، ان کان آباؤکم تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها تمہارا مال، وتجارت تخشون کسادها وہ تجارتیں، وہ بیپاراں جس سے تمہارے کو انکم سورس بنا ہوا، لگا ہوا رہتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ 3 چیزاں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آ جائے تمہارے پاس۔ کتنی بڑی بات، وارننگ دیتا اللہ تعالیٰ کہ ایمان کے مقابلے میں اگر دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو بہت خاص سمجھتے ہیں، تو ایسا شخص اللہ کے عذاب میں کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کا تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو اتنے خطرناک وعید اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا بولتے کیا کرنا، ایمان کو پرائیورٹی دینا، اہمیت دینا، ایمان کی بات آئی تو پہلے وہ کام کر دینا، اس کے سامنے دوسرے کام ویلیبل نہیں رہنا۔ تو یہ جب تک ثابت قدمی نہیں آتی اس وقت تک ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی لگی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ ہنکیاں سے کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے ہٹا دو، فإن لم يستطع فبلسانہ نہیں بولے تو زبان سے اس کو روک دو، فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان کم سے کم دل میں برا جانو کہ انہیں جو کام کرتا ہے وہ غلط کام ہے۔ کمزور ترین ایمان والا ایسا سوچتا ہے، کو بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کتنے کام ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم برائیاں دیکھتے ہیں لیکن کبھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی جرت نہیں ہوتی کہ بتا سکیں۔ بتانے کے بہت سارے مختلف انداز ہیں، محبت سے بھی بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح طریقہ نہیں، غلط طریقہ ہے، بھئی یہ گناہ کا کام ہے، بھئی قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، اتنا تک بھی بولنا گوارا نہیں۔ کئی کو بولے تو انہیں پلٹ کو بول دیا تو بڑا سیدھا ہے لے رے، چپکے میری پول کہیں کھول لینا، ایسا ہو گیا ہے ہر ایک جنا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو ایسی حالت بنتی جا رہی ہے ہم لوگوں کی، کوئی بھی انسان آج دعوتی کام میں نہیں آگے بڑھ رہا تو اس کا ریزن یہی ہے کہ خود سیدھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، جب تک کیریکٹر انسان کا صحیح نہیں ہوتا انہیں جرت کے ساتھ حق بات پیش نہیں کر سکتا۔ حق بات پیش کرنا بولے رہے تو سامنے ہے جو اتنا معلوم اس کا کیریکٹر کیسا ہی نہیں بول کو، تو وہ لحاظ سے حق بات بولتے اس کو خود جھجک آ جاتی، بول نہیں سکتا انہیں۔ تو حق بات کرنے کے بعد سے خود کا کیریکٹر صحیح مضبوط بنانا ہے، بس ہم بنانے پہ زور نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حق بات ہمارے حلق کے باہر نہیں آ رہی ہے، دماغوں میں نہیں آ رہی ہے، سوچوں میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ثابت قدمی اپنے اندر لاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں بولتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ بولتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا اور اس بات پہ جم کے ٹھہر جاتے ہیں، ثابت قدم رہ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کیا کیا خوشخبری؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں بولتا اللہ تعالیٰ، فرشتے آ کو ان کے دل سے ڈر کو نکال لاتے ہیں۔ آج صحیح معنوں میں بولنا ہو تو ڈر کی وجہ سے کئی بیماریاں کا شکار ہوتا ہے انسان۔ ہارٹ آنے کا ریزن ڈر، کارٹیسول ہارمون زیادہ ہو کو آدمی کو بیمار کر دیتا۔ آدمی کا جو گال بلاڈر ہے ڈائجسٹ کرنے کا، ہضم کرنے کا کھانے کو، اس کے اندر سٹون جمع ہوتی ہیں، وہ بھی کئی ہوتا ہے ڈر انسان کو، ڈر کی وجہ سے فیٹی لیور بنتا، ڈر کی وجہ سے کڈنیاں مار کھاتی، کڈنیاں فیل ہونا
डर की वजह से जो है। तो डर कई बीमारियों को जन्म देता है। तो ये डर के बारे में अल्लाह ताला क्या बोलता, अतख्शौनहुम, क्या तुम लोगों से डरती क्या? फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, अल्लाह इस बात का ज्यादा हक रखता है कि उससे डरे। तो डर बोलने की चीज अल्लाह मेरे वास्ते खास बोलता, लेकिन इंसान क्या क्या चीजों से नहीं डर रहा है आज। एक चीज दो चीज बोल तो गिन को बोले या बेशुमार चीजा। किसी को पैसों का डर है, किसी को रिश्तों का डर है, किसी को दोस्ती का डर है, किसी को काम चले आने का डर है, नौकरी जाने का डर है, क्या क्या डरा ले को जी रहे नहीं इंसान आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बोलते सो, आदमी के ऊपर काफिरा ऐसा टूट पड़ को उनको छल्ली छल्ली करके रख डालते, जैसा एक भूखा आदमी चावल के दाने को चाप चाप को छल्ली छल्ली कर देता। अल्लाह साहबा हैरान होकर पूछते, क्या हमें तादाद में कम रहती क्या? अल्लाह के नबी बोलते, नहीं, तादाद में समंदर की झाग के बराबर रहते, लेकिन वहन रहता, वहन। साहबा इकराम पूछते, वहन बोले तो क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, दुनिया की मोहब्बत, मौत से डर। मौत से डर, मौत नहीं चाहना कहते, मौत का नाम सुने तो भी डर, जनाजे में जाना बोले तो डर, जनाजे में शरीक होना बोले तो डर, जनाजे को देखना दिल गवारा नहीं करता। तो एक डर की जिंदगी उनके अंदर आ जाएगी, मौत से ऐसा भागते रहेंगे। लेकिन क्या मौत से बच सकते हैं क्या कौन? तो चांसेस नहीं। तो वहन बोलने की चीज ये भी डर की तरफ से इंसान क्या है, अपने आप के अपनी कुव्वत को, अपनी तवानाई को खो देता है। तो अल्लाह ताला बोलता है डर को निकाल देंगे हमें। अल्लाह तखाफू, ना हशर के मैदान में डरेंगे, ना ही हिसाब किताब के टेम्पो डरेंगे, ना पुल सिरात पर जाते हुए डरेंगे, ना तराजू लगा टेम्पो डरेंगे। अल्लाह तखाफू, डरिश नहीं रहेगा। बाकी सब लोग क्या है, पसीने में शराबर होके अपने अमाल के बारे में देख देख को रोते रह जाएंगे, काश मैं ये गुनाह नहीं करता, काश मैं ये गुनाह कर को नहीं रहता। कहीं बोलते नामे अमाल हाथ में रहता आदमी के, सीधे हाथ में जिसको दिया गया बच गया उन्हें, डामे हाथ में किसको इसको दिया गया मर गया उन्हें। मौतिश नहीं आती है जहन्नम में। हवा इंसान को कितने परेशान आएगा तो भी एक तसल्ली रहती, हवा मर तू आज नहीं तो समा मर जा तुले, ये बीमारी आगो सता रही है, समा मौत आती मेरे को, बोल मौत से तसल्ली होती है इंसान को। वो तसल्ली भी नहीं बोलता जहन्नम में अल्लाह ताला, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना मौत आती ना जिंदगी रहती जहन्नम के अंदर। वैसी खतरनाक चीजें हमें रख को तैयार करी जहन्नम को, बोलता अल्लाह ताला। तो वैसी जहन्नम में जाना पड़ता डामे हाथ में आने की वजह से। देख देख को रोता रहता उन्हें, रोना फायदा क्या नहीं। यहां रो लेता तो गुनाह को याद कर को बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला क्या है माफ कर देता। यहां नहीं रोता उन्हें, हशर के मैदान में रोता। वो रोना भी, वो पसीना भी उसको डुबाता रहेगा, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं, दमड़ी बराबर फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, सबसे पहले डर को निकाल लाता हूं। अल्लाह तखाफू वला तहजनु, गम भी नहीं करे। सो जो काम होते वो काम को पकड़ को गम आता, सो आदमी को गम चुपके चुपके नहीं आता। फ्यूचर को पकड़ के, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड नहीं है गम, पास्ट के ऊपर डिपेंड। जो कम कर दिया उन्हें उसको सोच सोच को गम में आता आदमी। तो हशर के मैदान में हर कोई अपने गुनाह को सोच सोच के गम में पड़ेगा, लेकिन जो साबित खत्म रहते, देखो क्या सिचुएशन आ रहेगा तो भी मैं ईमान से हटता नहीं बोलते, देखो ये लोग बाकायदा गम भी नहीं करेंगे। वह अब शिरू बिल जन्ना, उनको खुशखबरी दी जाएगी जन्नत की। अल्लती कुंतुम तुआदुन, दुनिया में वादा करते थे तुम्हारे से, बोलता अल्लाह ताला। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में फरिश्तों की मायत, फरिश्तों का सहारा या फरिश्तों की मदद शामिल हाल रहती, बोलता अल्लाह ताला। और फिल आखिरा, आखिरत में भी बाकायदा सपोर्ट करेंगे। दुनिया में भी सपोर्टर, आखिरत में भी सपोर्टर, फरिश्ते बनेंगे, बोलता अल्लाह ताला। कबू सिर्फ ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, पैसा को देख को उछला देख को उछले, पीला देख को फिसले बोलने की बात नहीं रहना। मुकम्मल तरीके से जम के अड़ जाना ईमान के ऊपर। अज़ा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लात मारो, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। नमाज से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। कब ये दिल में दिमाग में आता तब हमें साबित कदम है। नहीं, आज भी क्या है, नमाज छोड़ो, अजान को तवज्जो न को दो, ऐसे रहे बोलते साबित कदमी कब आती? ईमानुश नहीं रहता आदमी का। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानबूझ को नमाज, एक नमाज छोड़ा काफिर बनता है आदमी। मालूम है नमाज का टाइम है, मालूम है कि नमाज पढ़ना चाहिए, फिर भी होना वाल को मस्जिद नहीं जा रहा, काफिर बन जा रहा आदमी। ईमान कहां रहता उसका ने? भले जुम्मा जुम्मा कितने साल भी पढ़े दे, मुसलमान होता क्या अल्लाह की नजर में? अल्लाह की नजर में तो मुसलमान नहीं है होने। भले मुसलमानों के बीच में मुसलमान बोल ले, भले
سب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بتائے، لیکن اللہ کی لسٹ میں تو نہیں نا وہ. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے ثابت قدمی لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ. خالی جمعہ ہے تو مسلمان بن رہا ہوں، باقی دن میں مسلمان نہیں رہ رہا ہوں. مسجد میں ہے تو مسلمان بن رہا ہوں، باہر نکل گیا تو مسلمان نہیں رہ رہا ہوں. گھر میں رہا تو مسلمان بن رہا ہوں، مارکیٹ میں اس ٹائم کافروں سے بھی بدترین ہے میرا رویہ. اپنا معاملہ آتا ہے تو مسلمان بن جا رہا ہوں، دوسروں کا معاملہ آتا ہے تو دنیا داری آ جاتی ہے میرے اندر. خود پر بیتتی ہے تو سب کو اسلام یاد دلاتا ہوں، دوسروں پر بیتتی ہے تو اس ٹائم کو ان کے گناہ ان کو خود یاد دلا دیتا ہوں. ایسے رویے، ایسے معاملے اگر ہمارے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے کو کن لوگوں کے صف میں کھڑا کریں گا، سوچ کے دیکھو. تو میرے دینی بھائیوں، خلاصہ کلام یہی ہے، آج ہم لوگوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے ایمان چلے جا رہا ہے، ہمارے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. ہمیں بول لیتی ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بولتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے آدمی اپنے آپ کو ایمان والے بول لیتی ہیں لیکن مشرکہ رہتی ہیں، انہوں بولتا اللہ تعالیٰ. شرک کے کام کرنے والے رہتی ہیں، انہوں بولتا اللہ تعالیٰ. بڑے سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں. رہتا رہتا ایمان بدل جاتا رہتا انسان کا. یہ بات کو سمجھنے واسطے آخری ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور دشمن بھی ایسا کہ بہت خطرناک دشمن، جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا پہلوان بول کے. اس کے ساتھ لڑائی بہت دیر چلنے کے بعد اس کو نیچے گرا کو تلوار گردن پہ رکھے ہیں، منہ پہ تھوک دیا، اٹھ کے چل دیے. انہیں پوچھتا ہے تھوکنے کی وجہ سے ابھی زور سے کاٹنا تھا لیکن ایسا کیوں چلے آ رہا؟ تو حضرت علی کیا بولتے ہیں، اب تک تیرے سے میرے جو جھگڑا تھا اللہ کے واسطے تھا، تو منہ پہ تھوکنے کو میرے کو ایگو آ گیا، ایگو آ گیا، میرے کو ایسا ایگو آ گیا ہے، اب تیرے کو کاٹا تو میرے واسطے کاٹ رہا ہوں. یہ میرے کو نہیں چاہیے. میں کوئی سا کام کرا تو بھی اللہ کے واسطے کرنا، میرے ایگو کے واسطے نہیں. ایگو گیا بھاڑ میں، ایگو کو پاؤں کے نیچے جوتی کی نیچے رکھتا ہوں. ایگو کو ماننے والا نہیں ہوں میں، ایگو کو کبھی بھی اہمیت دینے والا نہیں ہوں میں. تو ایگو آ جانے کی وجہ سے تیز چھوڑ دے رہا ہوں. ایک روایت میں آتا باقاعدہ انہیں مسلمان بھی ہو جاتا خالی اتنی بات سن کے. تو انسان کو یہی چھوڑنا سو، انسان سیکنڈ میں چینج ہو جاتا. ایسا نہیں ہے کہ بولی گئی بات کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جڑتا ہے آدمی، بولنے کی بات نہیں ہے. اب سیکنڈ میں ایمان چینج ہو جا رہا ہے آدمی کا. تو یہ چینجز کہاں آتی ہیں؟ آبزرو کرنا ہے، غور کرنا ہے، باقاعدہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو حفاظتی اقدامات میں رکھنا ہے. کہاں میں ایمان کے لحاظ سے نکل گیا، کہاں میری زبان سے اللہ کے خلاف بات نکلی، کہاں میری زبان سے اسلام سے نکل جانے والے جملے نکلے. یہ سب باتوں کے اوپر توجہ ہونا. خالی اتنی چھوٹی بات کافی ہے. کون تو جھگڑا کر رہا ہے، نہیں بھائی اسلام میں ایسے نہیں ہوتا، اسلام کو اٹھا کو بازو رکھو جی، اتنی بات بولنا کافی ہے کافر بننے واسطے. کافر بننے واسطے اتنی بات کافی ہے. اللہ کو ڈرو جی، بولتا اللہ کو اٹھا بازو رکھو جی، اتنی بات بولنا کافی ہے کافر بننے کے واسطے. کتنی بار نہیں بول رہے ہیں لوگوں، بولو دنیا کے لحاظ سے بولو جی، بات کرنا ہے تو اللہ رسول اللہ وہ سب نہیں، یہاں لاؤش نہ کرو تمہیں، کتنی نہیں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. اور کتنے لوگوں کو ایسی بات بھی بولتے ہوئے نہیں سنا ہم نے، ہاؤ میں کافر کیا کرتے ہیں، ایسی بات ہمیں بولتے ہیں. تو ایسے جملے نکلتے ہیں جس سے انسان کے اوپر جہنم ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ جملوں کے اوپر، ایسی تمام چیزوں کے اوپر نظر ہونا اور باقاعدہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ایمانی لحاظ سے ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ نمازی بنا، نماز بھیجا فضول کاموں میں گنوانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.